بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے تیسیر المنطق۔ صورت قیاس ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی مادہ قیاس ہم پڑھیں گے۔ صورت قیاس جس طرح صورت قیاس وہ حیات ہے جو اس کے مقدمات کی ترتیب دینے سے اور حد اوسط کے ملانے سے اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں کہ قیاس استثنائی ہے، قیاس اقترانی ہے، اس میں پڑھ چکے ہیں ہم۔ ابھی ہم پڑھیں گے مادہ قیاس۔ مادہ قیاس وہ مضامین اور معانی ہے جو مقدمات قیاس کے ہے، یعنی یہ مقدمات یقینی ہے یا ظنی ہے، اس اعتبار سے ہم آج بحث کریں گے۔ تو اس اعتبار سے مادہ قیاس کے اعتبار سے قیاس کے 5 قسمیں ہیں، اور اس کو منطق کی اصطلاح میں اور حکمت کی اصطلاح میں اس کو صناعات خمسہ کہتے ہیں۔ صناعات خمسہ یعنی اس کے مقدمات یقینی ہے یا مقدمات مشہورہ ہے یا ظنی ہے یا خیالی ہے اور یا غلط ہے۔ کون سے مقدمات ہیں تو اس اعتبار سے صناعات خمسہ میں ہم اس سے بحث کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم قیاس برہانی کے بارے میں بحث کریں گے۔ قیاس برہانی وہ قیاس ہے جو مقدمات یقینیہ سے اور مقدمات بدیہیہ سے مرکب ہو۔ مقدمات یقینیہ سے مرکب ہو تو مقدمات یقینیہ ہمارے پاس جو ہے وہ 6 ہیں، 6 مقدمات یقینیہ ہے۔ نمبر 1 ہے اولیات، نمبر 2 ہے فطریات، نمبر 3 حدثیات، نمبر 4 مشاہدات، نمبر 5 تجربیات اور نمبر 6 متواترات۔ اولیات یہ وہ قضیہ ہے کہ ہر ایک کو یہ معلوم ہو، یعنی اس کے موضوع اور محمول کی طرف موضوع محمول کو کے ذہن میں آنے سے عقل اس کو تسلیم کر لے، دلیل کی بالکل ضرورت نہ ہو۔ مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مارکر جو ہے یہ بڑا ہے اس مارکر کے ایک جز اس ڈھکن سے، تو یہ ابھی کل جو ہے یہ بڑا ہوتا ہے اپنی جز سے، ہر ایک کو پتہ اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس قسم کے قضیوں کو اولیات کہتے ہیں۔ اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر ایک اس کو مان لیتے ہیں۔ دوسری قسم ہے ہمارے پاس فطریات۔ فطریات کو ہم دوسرے نام سے بھی جان سکتے ہیں۔ مثلا ایک ہے کدعوی الشیء ببینۃ و برہان۔ شرط عظیم میں ہم جس الحمد کی تعریف جو ہے قولہ میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ کدعوی الشیء ببینۃ و برہان، ایسا دعویٰ جس کے ساتھ اس کے قیاس موجود ہے، اور یا اس کو دوسرے تعبیر بھی کر سکتے ہیں ہم اس کے قضیۃ قیاسها معها، اس سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں فطریات سے، اور اس سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے سمجھانے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ وہ قضیہ ہے کہ ذہن میں آئے تو ان کی دلیل ذہن سے غائب نہ ہو۔ مثلا 4 ہے اور 4 پر ہم نے یہ حکم لگایا کہ 4 جفت ہے۔ کیوں جفت ہے؟ اس لیے کہ یہ 2 برابر حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو جفت کیوں ہے؟ یہ 2 برابر حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، یہ اس جفت میں اس کی دلیل ہے۔ جفت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو اس کو جفت کہتے ہیں۔ اور 4 جفت ہے، کیوں جفت ہے؟ اس لیے کہ یہ 2 برابر حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کی دلیل موجود ہے اسی جملے میں، یعنی اس دعوے کے ساتھ اس کا جو دلیل ہے اور جو برہان ہے وہ موجود ہے۔ تیسری قسم ہے حدثیات۔ حدثیات یہ ذہن کی تیزی کو کہتے ہیں کہ ذہن ترتیب دینے جو فکر ہے، فکر سے تیز ہو، اس میں یعنی
وہ قضیہ کہ اس کے دلیلوں کی طرف ذہن جائے لیکن صغرا کبرا کو ترتیب دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ مثلا ایک بندہ ہے، وہ ایک مفتی سے پوچھ لیتا ہے کہ کنویں میں چوہا گر گیا ہے، اور وہ اس کو بتا دے کہ 30 ڈول پانی نکالنا واجب ہے، یعنی پہلے چوہا نکال لے اور پھر 30 ڈول پانی نکالنا واجب ہے، تو ابھی اس کی دلیل ہے، لیکن اس کے یعنی اس کا ذہن یعنی صغرا کبرا کو ترتیب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ مثلا ہم چھوٹے بچے کو اب بتا دیں کہ 3 مرتبہ 10 کو جمع کرو، یہ کتنا بنتا ہے اس سے؟ تو اس سے بنتا ہے 30۔ وہ حساب لگائے کہ 10 پھر جمع کرو اس کو 10 پھر 10، تو اس سے بنتا ہے 30۔ لیکن اگر کوئی ریاضی جاننے والا ہو یا ایسا ہو جو حساب کتاب جانتا ہو اور اس کو کوئی کہے کہ 10 کو 3 مرتبہ جمع کرو، تو وہ جواب دے گا کہ 30، تو اس کو کہتے ہیں حدثیات، ایسے قضیے کہ اس کی دلیلوں کی طرف ذہن جائے لیکن صغرا کبرا کو ترتیب دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ چوتھی قسم ہے ہمارے پاس مشاہدات۔ مشاہدات وہ قضیہ ہے کہ جس میں حکم حواس ظاہری یا حواس باطنی کے ذریعے سے کیا جائے۔ حواس ظاہری جو ہے وہ 5 ہے۔ نمبر 1 باصرہ، قوت باصرہ۔ نمبر 2 قوت سامعہ، جو سننے کی طاقت ہے۔ نمبر 3 قوت ذائقہ، جو ذوق اور ذائقہ کی طاقت ہے۔ نمبر 4 قوت لامسہ، اور نمبر 5 قوت شامہ۔ تو یہ 5 قوت ہے حواس ظاہری، اور باطنی بھی 5 ہے، جس طرح حس مشترک اور قوت خیالیہ وغیرہ، وہ بھی 5 ہے۔ اگر ایسے قضایا ہو کہ جس پر حکم حواس ظاہری یا حواس باطنی لگا دے، جس طرح سورج روشن ہے، سورج روشن ہے، تو سورج کا روشن ہونا ہمیں پتہ قوت باصرہ کے ذریعے سے پتہ چلا، تو ابھی اس پر یہ کون سی قسم ہے؟ مقدمات یقینیہ کی قسم ہے مشاہدات، وہ قضاء کہ جس پر حکم حواس ظاہری کے ذریعے سے لگایا جائے یا حواس باطنی کے ذریعے سے، جس طرح ہمیں بھوک اور پیاس لگتی ہے تو اس کو بھی قضاء مشاہدات میں آتا ہے۔ 5ویں قسم جو ہے وہ تجربیات ہیں۔ تجربیات وہ قضاء کہ کئی مرتبہ مشاہدہ کر کے عقل اس میں حکم کرے۔ مثلا بنفشہ ہے اور کسی نے اس کو زکام کے لیے 1 مرتبہ استعمال کیا، دوسرے مرتبہ استعمال کیا، تیسرے مرتبہ، چوتھے مرتبہ اس کو استعمال کیا، اور اس کو پتہ چلا کہ یہ زکام میں فائدہ دیتے ہیں، زکام میں فائدہ دیتا ہے، تو یہ حکم لگا دیا کہ بنفشہ زکام کے لیے مفید ہے۔ تو یہ کس سے پتہ چلا؟ یہ تجربے سے پتہ چلا، اور وہ قضیے کہ مشاہدہ کر کے عقل اس پر حکم کرے۔ ابھی ہمارے پاس لیکن یہ حواس ظاہری جو ہے اور حواس باطنی، حواس ظاہری کو کہتے ہیں حسیات، اور حواس باطنی کو کہتے ہیں وجدانیات۔ آخری جو ہے وہ چھٹا قسم ہے متواترات۔ متواترات وہ قضیہ کہ ان کے یقینی ہونے کا حکم ایسی جماعت کے کہنے اور متفرق خبروں سے کیا گیا ہو کہ ان سب خبروں کو جھوٹ نہ کہہ سکتے ہوں۔ مثلا ہمیں یہ معلوم ہے کہ کراچی بڑا شہر ہے، یا مکہ اور مدینہ بڑے شہر ہیں، یا کلکتہ اور دہلی بڑے شہر ہیں، لیکن ہم نے دیکھے نہیں ہے، لیکن ایسی جماعت کے کہنے اور متفرق خبروں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کو ہم جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس قسم کے قضیوں کو متواترات کہتے ہیں۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ قیاسی برہانی، اس کے 6 قسمیں: اولیات، فطریات، حدثیات، مشاہدات، تجربات اور متواترات۔ کل سے انشاءاللہ آخری سبق جو ہے وہ قیاسی جدلی، قیاسی خطابی، قیاسی شعر اور قیاسی سفسطی یعنی مغالطہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔
اللہ حافظ.